ایک تو یہ کہ رمضان میں آپ نے بار بار یہ سنا کہ شیاطین بند ہو جاتے ہیں، مقید کر دیے جاتے ہیں۔ سلسلۃ الشیاطین نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ شیاطین جو ہیں وہ شر پھیلانے کا سب سے بڑا منبع اور مصدر ہیں، جو قید ہو جاتے ہیں، مگر جو ہی عید کا چاند نظر آتا ہے شیاطین کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ یہ پورا مہینہ قید رہ کر، محبوس رہ کر انہوں نے کیا کیا پلاننگ کی ہوگی، کیا کیا پروگرام بنایا ہوگا، کیونکہ وہ انسانوں کا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن بنا کے رکھو۔ اس پورے ایک ماہ میں اس نے کیا کچھ سوچا ہوگا اور کس طرح کی یلغار اللہ کے بندوں پر کرنی ہوگی، اب وہ آزاد ہو چکا ہے اور خطرے کی گھڑیاں دوبارہ شروع ہو چکی۔ یقیناً اس کے پروگرام میں بڑے خطرناک پہلو ہوں گے، تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، محفوظ کرنا ہے شیطان کے حملوں سے۔ شیطان کی کوشش ہوگی کہ جو کچھ آپ نے کمایا اس ماہ سیام میں، روزے رکھے، رات کا قیام کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، یہ آپ کا مال جو آپ نے حاصل کیا اور کمایا، اسے لوٹ لے، اس پر ڈاکہ زنی کرے اور آپ کو ان نیکیوں سے محروم کر دے، جس کے لیے بہت سے راستے اس کے پاس ہیں۔ سب سے خطرناک راستہ عقیدے کی بربادی ہے۔ وہ آپ کی توحید پر وار کرے اور آپ کو سنت سے نفرت دلا کر بدعت پر آمادہ کر دے، اور یہ دو گناہ ایسے ہیں جن سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اور کوئی عمل قابل قبول نہیں رہتا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ سے قبل ہر نبی کو بتا چکے ہیں کہ اے گروہ انبیاء، اگر تم نے بھی شرک کر لیا تو تمہارے بھی تمام اعمال برباد کر دوں گا۔ میں کسی کی محبت سے مجبور نہیں ہوں، جو دین کا اصل اور قانون ہے ہر حال میں وہ نافذ ہو کر رہے گا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کی جماعت شرک نہیں کر سکتی۔ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے شرک کا ارتکاب کر لیا تو تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ تو اس کی پہلی کوشش عقیدے پر وار کرنا اور شرک کے جال میں پھنسانا، تاکہ جو بھی عبادات کی ہیں رمضان کی، وہ ساری کی ساری ایک جھٹکے میں تباہ و برباد ہو جائے۔